بات یہ ہے کہ 2021 میں یہی نام آیا جلیل عباس جیلانی کا چیئرمین نیب بننے کے لیے. پیپلز پارٹی نے ہی ان کو پروموٹ کیا تھا یا ریکمینڈ کیا تھا اور وہ نہیں بن سکے تھے. کیا تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو کہ یہ سیریس ہے؟ اب مجھے اتنا جلیل عباس کی اس کا نہیں پتا کہ جلیل عباس کو بیسیکلی فورن سروس سے ہے نا. وہ تو ہیں فورن سروس سے. فورن سروس کے بڑے لوگ آئے ہیں ابھی تک جو اپنی اپنی جگہ پہ بڑا نام انہوں نے پیدا کیا تھا. لیکن اب یہ اس طرح سے کہ نگران وزیر اعظم کے اوپر تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ ایک وقت میں یہ بات نکلی تھی کہ ٹیکنوکریٹ کو ہونا چاہیے یا پولیٹیشین کو ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے پولیٹیشین کو کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں, پی ڈی ایم کی طرف سے بات گئی تھی کہ پولیٹیشین کو ہونا چاہیے. تو خود ہی رہ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنوکریٹ پہ خود ہی رہ جاتے نا. پولیٹیشین تو ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں کرتا, تبھی تو انٹرم گورنمنٹ لانی پڑتی ہے. نہیں تو ٹیکنوکریٹ کی بات اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ڈی ایم کا کوئی مسئلہ تھا کہ یہ پولیٹیشین کے اوپر زور دے رہے تھے کہ پولیٹیشین پرائم منسٹر ہونا. اب آپ مجھے بتائیں راجہ ریاض کدھر بزی ہیں؟ اب راجہ ریاض کا میں قطعی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ راجہ ریاض کو اچانک کیا ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا یا تو نظر انداز کیے جانے پہ غصے میں آ گئے ہوں. بہت پورے 16 مہینے سے نظر انداز ہے. اب وہ بندہ نظر انداز آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اپوزیشن لیڈر اگر اسے بنا دیا ہے, آپ نے زبردستی بنا دیا ہے, گٹھ جوڑ کر دیا ہے, کوئی سلسلہ ایسا ہوا ایسا لگتا ہے ساری کی ساری گورنمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا چلو کوئی ایک حصہ اپوزیشن کا ہونا چاہیے تھا. پہلے ایسے لگا تھا کہ ساری کی ساری گورنمنٹ ہے, پھر اپوزیشن میں وہ آ گئے. اب یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جی یہ پچھلے 16 مہینے میں کوئی چیز اپنی جگہ پہ رکی نہیں ہے, بڑھتی رہی ہے, اور پھر بڑھتے بڑھتے اس کا جو وزن تھا عام بندے پہ چلا گیا. کیسز ختم ہوتے رہے ان کے. اب کیسز جو ہیں, اب سمپل سی ایک بات ہے کہ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ کو جو موقع ملتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, تعداد عددی لحاظ سے پارلیمنٹ میں آپ کی وہی تھی, آپ نے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں کیا؟ بہت پہلے بھی کر سکتے تھے. اس کا مطلب ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تحریک انصاف کے اوپر تھا, جس سے ڈرتے تھے. یہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے کہ حد سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر دیں. اب وہ جب ہاتھ ہٹا تو یہ آگے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سیاست کو قربان کیا ریاست پہ. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے تو سیاست قربان کر دی, آپ خود کہتے ہیں کہ سیاست کو قربان کیا ریاست پہ. تو جن کی ریاست ہے یا جو ریاست ہے, انہوں نے کوئی آپ کو کوئی حوصلہ دیا ہے کہ ہم آپ کی سیاست بچائیں گے؟ یا تو اگر ریاست نے ان کو حوصلہ دے دیا ہو کہ آپ ریاست بچائیں, ہم سیاست بچائیں گے آپ کی, پھر تو سمجھ میں آتی ہے. 16 مہینے میں انہیں نہیں پتا تھا کہ حالات کس طرح کے ہیں. میری حکومت آ رہی ہو یا میں اس پوزیشن میں اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں 4 مہینے پہلے راجہ ریاض پہ کام شروع کر دیتا کہ وہ میری ہاتھ میں رہے. اب ہاتھ میں رہنا جس طرح انہوں نے پتہ کیا کیا, ڈپٹی پرائم منسٹر آئے چائنا کا, راجہ ریاض کو ہیڈ ٹیبل کیا اس کو 16 نمبر ٹیبل میں بٹھا دیا لے جا کے. اب یہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا. اگر 16 نمبر پہ ان کا نہیں ڈیزرو کرتے تھے تو ان کو جو اس سے پہلے نمبر تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. تو جس طرح سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے گئے ہیں, جس طرح سے وہ خوشی سے آئے تھے, انہوں نے بھی کسی چھوڑا ہے نا. انہوں نے ایک جماعت کو چھوڑ کے اس سے تنگ آئے ہوں گے, اس سے بہت سارے لوگ تنگ آئے تھے. تو آپ اگر آتے ہو تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا سلوک. اس میں راجہ ریاض صاحب کو بھی ہونا چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا. اب